ناظرین اب آپ لوگ خود یہ فیصلہ کریں کہ اسے میں سندھ پولیس کی حلالی پن کہوں یا کہ حرامی پن، کہ ایک طرف تو خود سندھ پولیس کے آئی جی جاوید عالم اوڈو ہو یا کہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوالے شہر آزاد خان تنوری، دونوں کی یقین جانیے کوشش اس وقت یہ ہے کہ اب جو بھی تھانے کا ایس ایچ او لگے گا پولیس افسر وہ میرٹ پر ہوگا، تجربہ کار ہونا چاہیے، باصلاحیت ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اس سے کرائم فائٹر ہونا چاہیے، بزدل نہیں ہونا چاہیے، دلیر ہونا چاہیے، معاملات کو سمجھنے ہونا چاہیے، جو ہے حکمت جانتا ہو، اسے کم از کم تھانے کا ایس ایچ او لگانا چاہیے۔ یہ فیصلہ دونوں میں ہو چکا ہے۔ اور یہ کیسے ہوا یہ فیصلہ؟ یہ ایسے ہوا کہ جب خود آزاد خان تنولی ایڈیشنل آئی جی کراچی بنتے ہی ان کا جو پہلا دربار تھا، اس پہلے دربار میں جو ایک بم شیل پھٹا خود فیصل جعفری کی شکل میں، جو انہوں نے سچائی بیان کی کہ کس طریقے سے جو ہے یہ کراچی میں جو ہے وہ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ ٹینڈر کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی روکڑا دیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، اور نااہل سے نااہل ترین پولیس والا بھی جو ہے وہ ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے پورے محکمے کی درگت بنتی ہے، اسی بزدل ترین پولیس افسروں کے ایس ایچ او بننے کی صورت میں وکلا کے ہاتھوں پٹنے کی شکل میں، تو وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس پر اسی وقت کہتے ہیں کہ آزاد خان تنولی نے دلی میں فیصلہ کیا کہ اب کے بار ان کے ایڈیشنل آئی جی کراچی ہوتے ہوئے کوئی ان کا حرام خور ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہو یا زونل ڈی آئی جی ہو، کم از کم وہ اب روکڑا لے کے اس قسم کے نااہل پولیس افسروں کو ایس ایچ او تعینات نہیں کروا سکے گا، جس پر بعد میں کہتے ہیں کہ آئی جی سے بھی ان کی مشاورت ہوئی اور دونوں جو ہے وہ اس پر متفق ہو گئے کہ پولیس کی رٹ کو بحال کرنے کے لیے کم از کم ایس ایچ او کا جو ہے وہ باصلاحیت یا تجربہ کار ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ اس پر طے ہو چکا تھا، لیکن کیا ہوا؟ ان دونوں کے ارادوں کو کا بیڑا غرق کر دیا، دونوں کے جو خواب تھے اس کو چکنا چور کر دیا۔ سینٹرل ڈسٹرکٹ میں آج ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کی گئی ایس ایچ اوز کی، شوکت عوان کو جو ہے سپر مارکیٹ تھانے کا ایس ایچ او تعینات کر دیا، اور خود فرخ ہاشمی کو جو ہے وہ سپر مارکیٹ تھانے سے سر سید ٹاؤن تھانے کا ایس ایچ او تعینات کر دیا ہے، اور وہاں سے اسلم خان کو جو ہے وہ معطل کر دیا۔ یہ 3 آرڈر ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تینوں آرڈر جو ہے وہ میرٹ پر ہوئے ہیں، صلاحیتوں کی بنیاد پر ہوئے ہیں، تجربے کی بنیاد پر ہوئے ہیں، اہلیت کی بنیاد پر ہوئے، تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ گرچہ یہ کہا جاتا ہے خود ایس ایس پی سینٹرل آفس کی طرف سے کہ یہ تینوں آرڈر جو ہے وہ ڈی آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی کے مشاورت سے کیے گئے، لیکن حقیقت اس کے برعکس سے دونوں آرڈروں میں جو ہے جو ایس ایچ او لگے ہیں ان سے 10-10 لاکھ روپے کہتے ہیں کہ روکڑا لیا گیا ہے۔ خود شوکت عوان جو ایس ایچ او ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ اس وقت ایس ایچ او ڈیفینس تھے جب خود انہی کا اپنا ایک ایس پی ڈی ایس پی جو تھے اس وقت جو اس وقت ایس پی فیروز آباد ہیں، طارق عمیر بجاری کے خلاف اغوا برائے تاوان کی ایف آئی آر درج ہوئی تھی، اور مال مقدماتی ان کے پاس کیسے پہنچا تھا، کیا انکوائری ہوئی تھی، وہ سب ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ وہ شوکت عوان ہیں جو کہ اب اس کے بعد ایس ایچ او پر ایس ایچ او ہی لگتے چلے آ رہے ہیں، نہ انہیں کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، کیونکہ ان کے پش پر جو ہے وہ ناصر آفتاب کھڑے ہیں، یہ کہنے والے کہتے ہیں، لیکن جو بھی کچھ کھڑے ہیں لیکن وہ روکڑے کے ذریعے ان کی پوسٹنگ نہیں ہوتی۔ یہی حال جو ہے فرخ ہاشمی جو ایس ایچ او سر سید لگے ہیں، ان کے پیچھے طارق نواز کھڑے ہیں، کوٹری میں بھی ایس ایچ او تھے ان کے ساتھ، تو وہ ہے۔ لیکن سینٹرل ڈسٹرکٹ میں تو نعوذ باللہ آئی جی سندھ بھی سفارش کرے، کوئی بھی کرے، پیسے کے بغیر وہاں کسی کا باپ بھی ایس ایچ او نہیں لگ سکتا۔ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ سینٹرل ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کراچی سمیت پورے سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس پر جو ہے وہ ایس ایچ اوز اور ہیڈ مورر کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ سب سے زیادہ تعداد میں ایس ایچ اوز اور ہیڈ مورر کی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہی کی جاتی ہے۔ وہ کیوں کی جاتی ہے سب کو پتہ ہے، اور یہ بھی وہاں کے ایس ایس پی کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ انہیں اعزاز حاصل ہے کہ 2 بار یا 3 بار ان کا نام ایس ایم سی کورس سے کیا اس میں ان کا نام آیا تھا، سینئر ایس ایم سی کورس میں ان کا نام آیا تھا، لیکن وہ نام کٹوا دیتے نہیں جاتے ہیں۔
کیونکہ یہ ایک سونے کی کان پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بنیے کی دکان جو کھول رکھی ہے، یہ بنیے کی دکان ان سے آتے نکل جائے گی. ہر 3 ہفتے بعد یا ہر 4 مہینے بعد جو ہے وہ تھانے کے ایس ایچ او اور ہیڈ مورر کی تبدیلی جو ہے وہ ناگزیر ہے، چاہے اس کی کارکردگی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی کارکردگی کتنی ہی بری کیوں نہ ہو. انہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے اس آگ کو جو ہے وہ عبور کرنا ہوتا ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان تنوری کے پہلے دربار میں جو بم شیل کی طرف پھٹا تھا فیصل جعفری، انہوں نے کس کا ذکر کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ صرف ٹینڈر دے کر ایس ایچ او لگتے ہیں. ان کا اشارہ سینٹرل ڈسٹرکٹ کی طرف تھا، کیونکہ سینٹرل ڈسٹرکٹ سے ہی ان کا ٹرانسفر ہوا تھا. وہیں سے وہ لڑ جھگڑ کر آئے تھے اسی روکڑے کی وجہ سے، اسی ٹینڈر کی وجہ سے، کہ ٹینڈر نہ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں کوئی ایس ایچ او لگانے کو تیار نہیں تھا. اور ان سے جونیئر، ان سے جو ہے ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ جو ہے وہ نااہل ترین قسم کے جو پولیس افسران تھے وہ ایس ایچ او لگنے میں کامیاب ہو رہے تھے، اور وہ ایس ایچ او نہیں لگ پا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس روکڑا نہیں تھا اور وہ پیسہ دینے کو تیار نہیں تھے. وہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر ایس ایچ او لگنا چاہ رہے تھے، لیکن وہاں سینٹرل ڈسٹرکٹ میں صلاحیتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے روکڑے کے آگے، لکشمی کے آگے. اب یہ تو میں نے پروگرام کی شروعات میں یہ کہا تھا کہ اب اسے میں جو ہے سندھ پولیس کا حلالی پن کہوں یا حرامی پن کہوں. اب ظاہر ہے کہ یہ تو ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان تنولی اور خود آئی جی سندھ جو ہے جاوید عالم اوڈو کی رٹ کو براہ راست چیلنج کرنے کے مترادف ہے کہ ان کے ارادوں پر کیسے پانی پھیرا جا رہا ہے، ان کے جو خواہشات کو کیسے چکنا چور کیا جا رہا ہے. اس قسم کے غلط ترین قسم کے احکامات جاری کرنے کی شکل میں روک سکو تو روک لو، آپ نہیں روک سکتے ہو. سابقہ آئی جی بھی کوشش کرتے کرتے ریٹائرڈ ہو گئے، لیکن وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے کیونکہ ان کی پشت پر جو ہے ڈاکٹر عاصم چٹان کی طرح سے کھڑے ہیں. میں پروگراموں میں بار بار یہ کہتا چلا رہا ہوں کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ صرف رینکرز پر ہی صادق نہیں آتا کہ چھوٹے رینکر جو ہے وہ سفارش کر کے ایس ایچ او بن جاتے ہیں یا ہیڈ مورر بن جاتے ہیں. یہ تو اب بدقسمتی سے مقابلے کا امتحان پاس کرنے والے معاشرے کے باصلاحیت بہت زیادہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو بھی جو ہے وہ اب اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، ان کو ضرورت پیش آ رہی ہے، اور ان ضرورتوں کے بغیر ان کی پوسٹنگ نہیں ہوتی. یقین جانیے کہ لوگ اپنے پرموشن کے لیے مرے جاتے ہیں، لیکن یہاں اب کرپشن نے جو ہے وہ پرموشن کے مقابلے میں پوسٹنگ کی اہمیت بڑھا دی ہے. پہلے کبھی زمانے میں ہیڈ مورر جو تھا، ہیڈ کانسٹیبل سے اے ایس آئی نہیں بن پاتا تھا کہ میں نہ بنوں تاکہ میں ہیڈ مورر رہوں، کیونکہ ہیڈ مورر میں اس کو بیٹ آتا تھا، پتارے والوں کے پیسے ملا کرتے تھے. اب وہی پیسے جو ہے وہ ایس ایس پی لے رہا، تو ایس ایس پی کورس پہ نہیں جا رہا ہے. مجھے ڈی آئی جی نہیں بننا ہے، مجھے ایس ایس پی رہنے دو تاکہ یہ بنیا کی دکان میرے ہاتھ سے نہ نکلنے پائے. یعنی کہ جو اس کو روز کی دیہڑی ہے، جو منتھلی اس کو بن رہی ہے 10 15 20 کروڑ روپے کی، وہ ظاہر کورس میں تو سب نقصان ہو جائے گا. اتنے پیسے کہاں سے کما سکے؟ پھر اس کو کون پوسٹنگ دے گا؟ پھر کیسے پوسٹنگ لے گا؟ وہ نہیں لے سکتا. اس لیے وہ پرموشن کو کہتا ہے باڑ میں جائے، پوسٹنگ چاہیے. یہ دکانداری نہیں چھوڑوں گا. پرچون کی دکانیں بنیا کی یہ چلتی رہے گی اور اس کے روکڑے اس کے پاس آتے رہیں گے. اب یہ ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں آئی جی سندھ کی، ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں خود ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان تنولی کی. دیکھنا یہ کہ وہ دونوں یہ جو بڑے افسران اس وقت ناک کی سیٹ پر چلنے کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ناک کی سیٹ پہ چل رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں. دیکھنا یہ کہ وہ اپنی اس ریٹ کو کیسے قائم و دائم رکھتے ہیں. ناظرین، یہ تھا اس وقت کا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.